اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جعفر رضا آفیشیل۔ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم آپ سے حق کے ہمسایہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جس کی تاریخ میں، روایات میں، احادیث میں بہت زیادہ کہ ہمسایہ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیک سلوک کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اپنے ہمسائے کا اس طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح ایک بندہ اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا احترام کرتا ہے۔ جس طرح اپنی والدہ کی عزت کرتا ہے اس طرح اپنے ہمسائے کی عزت کرنا چاہیے۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی اسے ضرورت ہو ان کی ضروریات پورا کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حق کے ہمسایہ پہ۔ ایک بندہ تھا تو اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے چاہا کہ میں اپنا گھر فروخت کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، تو جو مجھے ضرورت ہے وہ میں ضرورت اپنی پوری کر سکوں گا۔ تو جب اس نے اپنے گھر بیچنے کا اعلان کیا تو مختلف خریدار آئے، انہوں نے مختلف قیمتیں لگائیں۔ اس نے کہا کہ میں اسے گھر بیچوں گا، میں اسے گھر فروخت کروں گا جو میرا ہمسایہ ہے، اس کا خیال اگر وہ رکھے گا تو میں اسے گھر دوں گا، جو میرے ہمسائے کا خیال نہیں رکھے گا میں اسے گھر نہیں دوں گا، چاہے وہ جتنی زیادہ مجھے رقم ادا کر دے، لیکن میں اسے گھر اپنا فروخت نہیں کروں گا، میں اسے گھر نہیں بیچوں گا جو میرے ہمسائے کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو جب اس کے ہمسائے تک اس کی بات پہنچی تو اس کا ہمسایہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے گھر بیچ رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ پیسوں کی عادت تھی تو اس لیے میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے اس کو کچھ رقم ادا کی، اس نے کہا یہ رقم اپنی ضروریات پہ لگائیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ رقم اپنے پاس رکھیں تو اپنا گھر نہ بیچیں۔ اس کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے کہ جو میرے ہمسائے کا خیال رکھے گا میں اسے گھر بیچوں گا، نہیں تو میں گھر نہیں بیچوں گا۔ کتنا اس نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ علی بن جقتین وہ بیان فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک مومن تھا تو اس کا ہمسایہ کافر تھا۔ تو کافر بظاہر بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کا سلوک، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کا احترام کرنا، اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنا، اس طرح اس کا بہت ہی اچھا اخلاق تھا۔ تو جب اس کا ایک مومن کا ہمسایہ جو کافر تھا جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اسے فرشتے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بنتا تھا، آپ کا ٹھکانہ جہنم بنتا تھا، لیکن آپ کا جو ہمسایہ تھا مومن، اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نیک سلوک، اس کا احترام، اس کی عزت، اس طرح جو آپ کا تھا، اللہ نے آپ کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ اللہ نے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ اس طرح ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ جو میرا ہمسایہ ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی تو رسول اللہ نے اسے صبر کرنے کی تاکید کی۔ رسول اللہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ صبر کریں، انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا۔ وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے، اس نے پھر دوبارہ شکایت کی تو رسول اللہ نے پھر صبر کرنے کی تاکید کی، پھر وہ چلا گیا۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ اذیت کر رہا ہے۔ اس نے شکایت دوبارہ تیسری دفعہ جب شکایت پھر کی
تو رسول اللہ نے فرمایا روز جمعہ کے دن آپ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے اپنے گھر کے باہر رکھ دیجئے گا۔ جب آپ وہاں پہ رکھیں گے تو اس نے ایسے ہی کیا، جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا روز جمعہ کے، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا تو اپنے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ جب دروازے کے سامنے اس نے اپنے گھر کا سارا سامان رکھا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنے گھر سے سامان کیوں نکالے، کیوں دروازے پہ رکھا ہے؟ جو میرا ہمسایہ ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اس لیے میں نے گھر کا سامان باہر نکالا ہے اور میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب اس کے ہمسایہ تک یہ بات پہنچی تو اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا تو اس نے معافی مانگی، اس نے معذرت کی، پہلے آپ کو اذیت دی ہے اس کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہمیں ان تک وہ چیز پہنچانی چاہیے۔ اگر ان کے پاس لباس نہیں ہے، اگر ان کے پاس پوشاک نہیں ہے، اگر ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم وہاں ان تک پہنچائیں۔ اور خداوند متعال ہم سب کو اپنے ہمسائے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔